دریائے معاصی ترکابی سے ہوا خشک، دریائے معاصی ترکابی سے ہوا خشک، میرا سر دامن بھی ابھی تر نہ ہوا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، تو وہی غزل جس کی تفہیم و تشریح آج کل ہم کر رہے ہیں، اس کا اگلا شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر، یعنی تو دوست کسی کا بھی ستمگر نہ ہوا تھا۔ اور اس کی بحر کا ابھی تک میں تذکرہ نہ کر سکا تو آج کر دیتا ہوں۔ مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعول، یہ وہ بحر ہے کہ جس میں علامہ اقبال کا مشہور کلام اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو، تو یہ بھی اسی میں ہے۔ اسی طرح سے وہ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، تو یہ بھی اسی بحر کے اندر ہے۔ اور مرزا غالب کی تو بہت ساری غزلیں جو ہیں اسی بحر میں ہیں، جن میں ان کی ایک مشہور غزل بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، تو اسی بحر میں ہے۔ تو اب بلا تاخیر جو ہے اس شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ تو غالب کہتا ہے کہ دریائے معاصی تنکابی سے ہوا خشک، میرا سر دامن بھی ابھی تر نہ ہوا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ دراصل شعراء کے ہاں تر دامنی اور دامن کا تر ہونا یہ ایک طرح سے گناہ کا ایک استعارہ سمجھا جاتا ہے، چونکہ اس کا تعلق بیان نوشی کے ساتھ ہے، جیسا کہ وہ مشہور شعر ہے خواجہ میر درد کا کہ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ تو دامن کا تر ہونا، یعنی انسان جب کوئی بھی مشروب پیے تو بسا اوقات اس کے جو چھینٹے ہوتے ہیں وہ دامن پہ پڑ جاتے ہیں اور دامن جو ہے وہ تر ہو جاتا ہے۔ تو میں نوشی کے ساتھ تر دامنی کا جو ایک استعارہ ہے یہ ہمیشہ سے جو ہے شعراء میں چلا آ رہا ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں دامن کا جو ہے تر ہونا، گویا کہ وہ گناہوں سے ہمیشہ ہی جو ہے ہمارے شعری ادب کی روایت ہے کہ اس کو گناہوں سے جو ہے وہ جوڑا جاتا ہے۔ تو غالباً اسی چیز کو دیکھتے ہوئے پھر غالب نے بھی یہ شعر نکالا ہے۔ تو پہلے ہم اس شعر کے مشکل الفاظ کا اجازہ لے لیتے ہیں۔ دریائے معاصی، یہ مرکب ہے، مرکب اضافی، یعنی معاصی کا دریا۔ معاصی جو ہے وہ گناہوں کو کہتے ہیں۔ آپ نے عاصی سنا ہوگا، تو عاصی گناہ گار کو کہتے ہیں، اور معصیت جو ہے وہ گناہ کو کہتے ہیں۔ معصیت کی جو ہے جمع جو ہے وہ معاصی ہے۔ تو دریائے معاصی یعنی گناہوں کا دریا، ایسا دریا جو گناہوں پر مشتمل ہو۔ تنک آبی، تنک کا مطلب ہوتا ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے اور یہ مرکبات میں مستعمل ہوتا ہے کسی بھی چیز کی کمی کو ظاہر کرنے کے لیے، یعنی کہ کوئی چیز بھی اگر تھوڑی مقدار میں ہو تو ہم اس کو تنک کہیں گے، چاہے وہ فزیکل ہو چاہے وہ نان فزیکل ہو۔ تو تنک آبی یعنی پانی کا کم ہونا، پانی کی کمی۔ ہوا خشک، میرا سر دامن بھی ابھی تر نہ ہوا تھا، یعنی میرے دامن کا بھی کنارہ، سر دامن، دامن کا کنارہ، وہ بھی ابھی جو ہے نہیں بھیگا تھا۔ تو اب ہم اس کے معنی کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ تو ہمارے مشرقی ادب کے اندر شعراء کے ہاں جو ذوق معصیت ہے اس کا بہت زیادہ تذکرہ پایا جاتا ہے، یعنی شعراء کو ذوق معصیت ہوتا ہے، یعنی گناہ کرنے کا شوق۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عشق مجاز جو ہے از خود ایک معصیت ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اگر اس کا رخ درست نہ ہو، اگر اس کو نکاح کی یوں سمجھے کہ جو قید ہے اس میں نہ لے آیا جائے تو وہ بھی ایک سراسر معصیت ہے۔ اور پھر اسی عشق مجاز کے زیر اثر جو بھی عاشق ہوتا ہے وہ عشق کا غم غلط کرنے کے لیے، ہجر کا غم غلط کرنے کے لیے، یار کے ستم کو تھوڑا سا بھلانے کے لیے مینوشی کی طرف بھی جاتا ہے، شراب کا سہارا بھی لیتا ہے، وہ بھی سراسر معصیت ہے۔ الغرض یہ راہ معصیت ہے دوسرے لفظوں کے اندر، عشق مجاز کا راستہ، جب تک کہ اس کو قید نکاح میں نہ لے آیا جائے۔ تو شعراء کے ہاں ذوق معصیت چونکہ ایک روایت ہے، تو غالب نے بھی اپنے ذوق معصیت کی تکمیل کے لیے جو ہے وہ معاصی کا رخ کیا۔ لیکن غالب کہتا ہے کہ میرا ذوق معاصی جو ہے وہ تکمیل تو کیا، اس کا تو ابھی یوں سمجھے کہ آغاز بھی نہ ہو سکا ڈھنگ سے۔ یعنی میں سینکڑوں گناہوں کی خواہش رکھتا تھا لیکن میں تو ایک آدھ گناہ بھی نہ کر سکا۔
دریائے معاصی تنکا بھی سے ہوا خشک. اب اسی چیز کو غالب نے جو ہے تھوڑا سا استعارے کے پردے میں بیان کیا ہے کہ جو گناہوں کا جو دریا تھا وہ پانی کی کمی کی وجہ سے خشک ہو گیا. میرا سر دامن یعنی میرے دامن کا جو کنارہ ہے ابھی تر نہ ہوا تھا. میرا سر دامن بھی ابھی تر نہ ہوا تھا، یعنی کہ ابھی تو میرے دامن کا کنارہ بھی جو ہے وہ بھی نہ بھیگا تھا. تو یہ صرف استعارے کے اندر ہے، ورنہ اس کا معنی جو ہے بالکل واضح ہے کہ میں نے جب گناہوں کا ارادہ کیا تو اب بھی تو میں جو سمجھیں کہ سر دامن ہی میرا بھیگا تھا، یعنی چاہتا تھا کہ میرا پورے کا پورا دامن جو ہے وہ بھیگ جائے، پورے کا پورا دامن جو ہے وہ گناہوں سے آلودہ ہو جائے. لیکن میرے تو ابھی دامن کا ایک کنارہ جو ہے، ایک سرا ہی جو ہے، جو سمجھیں آپ، ابھی وہی بھیگا تھا کہ گناہوں کے مواقع جو ہیں وہ ختم ہو گئے. دریائے معاصی تنکا بھی، یہ جو ہے نا دریائے معاصی تنکا بھی سے ہوا خشک، یعنی گناہوں کا جو دریا تھا اس کا جو پانی جو ہے وہ خشک ہو گیا. دوسرے لفظوں میں میرا ذوق معصیت جو ہے وہ تشنے کا تشنا رہ گیا، کیونکہ آگے سے جو گناہوں کا موقع جو تھا وہ ختم ہو گیا. آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں اور مزید سمجھنے کے لیے کہ ایک صاحب جو ہیں وہ مے خانے میں پہنچیں اور ابھی جو ہے وہ ایک آدھ جام ہی جو ہے وہ لٹھائیں اور آگے سے ساقی جو ہے وہ آواز لگائے کہ حضرات میں ختم ہو گئی ہے، بس آج کوئی اور جو ہے پیالہ کسی کے لیے نہیں ہے، مینا جو ہے وہ خالی ہو گئی. ٹھیک، اب ظاہر ہے جب مینا خالی ہو گئی، میں خانہ جو ہے وہ ویسے خالی ہو گیا، وہ میں خار بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ میں خار کہ جو 10-20 جام چڑھانے کے لیے آیا ہو اور ایک جام کے بعد ہی اس کو یہ اعلان سننے کے لیے ملے کہ اب میں خانے میں میں ختم ہو گئی ہے، تو پھر وہ تو یہی کہے گا نا کہ دریائے معاصی تنکا بھی سے ہوا خشک، میرا سر دامن بھی ابھی تر نہ ہوا تھا. تو اس کو اگر آپ میں سے جوڑ دیں براہ راست اس شعر کو، جس طرح سے میں نے ابھی اس کی توضیح کی ہے سمجھانے کی غرض سے، تو پھر یہ اور واضح ہو جاتا ہے، بالخصوص اس پس منظر میں کہ تر نہ ہوا تھا، جس میں نے عرض کیا کہ شراب کے ساتھ ہی اس تردامنی کا جو ہے وہ استعارہ کیا جاتا ہے ہمارے شعری ادب کے اندر کہ شراب نوش جب شراب پیتا ہے تو اس کے چھینٹے جو ہیں وہ اس کے دامن پر پڑتے ہیں. اس طرح سے دامن کا تر ہونا جو ہے وہ گناہوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. تو امید ہے کہ یہ شعر اب مکمل طور پر واضح ہو گیا ہوگا. اس کے بعد اگلا شعر ہے، جاری تھی اسد داغ جگر سے میرے تحصیل، جاری تھی اسد داغ جگر سے میرے تحصیل، آتش کدہ جاگیر سمندر نہ ہوا تھا. لیکن ناظرین میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ پہلی ویڈیو جو ہے یہ 8-9 منٹ کے درمیان آ گئی ہے، اور یہ جو شعر ہے یہ اتنا زیادہ یوں سمجھے کہ پہلودار قسم کا شعر ہے، اور اس کے متن کے اندر بھی 2 روایتیں ہیں، میری اور میرے. اور ظاہر ہے جب 2 روایتیں ہیں تو اس کے پھر مفہوم بھی 2 ہوں گے، گویا کہ اس شعر کی 2 تشریحیں جو ہیں وہ کرنا پڑیں گی. چنانچہ اگر میں اس شعر کی دونوں تشریحات کو لے کر اسی ویڈیو میں بیٹھ گیا تو یہ ویڈیو بہت زیادہ طویل ہو جائے گی، لہذا میں اب اس ویڈیو کو یہیں موقوف کرتا ہوں اس وعدے کے ساتھ کہ یہ جو اگلا شعر ہے اور جو کہ اس غزل کا مقطع بھی ہے، جی ہاں یہ اس غزل کا مقطع بھی ہے، یاد رکھیے گا، چونکہ اس کے اندر اصل جو ہے وہ موجود ہے اور یہ غالب کا پہلا تخلص ہے. بعد میں غالب نے جو ہے وہ اپنا تخلص چینج کر دیا تھا اور اسد کی بجائے غالب کر لیا تھا. تو میں اس کو یہیں موقوف کرتا ہوں اور انشاءاللہ اس شعر کے ساتھ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضری دوں گا. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.